میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معاشرے میں ہمارے جو فساد پھیلا ہوا ہے اس کے بارے میں پچھلے کافی دنوں سے یہ عرض کرتا رہا ہوں کہ ایسے موقع پر قرآن کریم اور رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ ہر انسان اپنی اصلاح کی فکر کرے اور اس بات کا جائزہ لے کہ مجھ سے کہاں کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں اور مجھے کن کن چیزوں میں اپنے آپ کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ بار بار عرض کیا، شریعت کے جو احکام ہیں وہ 5 شعبوں سے متعلق ہیں: عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق اور عقائد۔ عبادات کا بیان میں نے شروع کیا تھا، جن میں سب سے اہم چیز نماز ہے۔ اس میں ہم لوگ جو غلطیاں کرتے ہیں ان کا کچھ ذکر پچھلے بیان میں کیا گیا تھا کہ نماز باجماعت ادا کرنا ضروری ہے اور ساتھ ساتھ اپنی اختیار کی حد تک، اپنی کوشش کی حد تک خضوع و خشوع کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جس اہم فریضے کو قرآن کریم نے نماز کے ساتھ ہر جگہ ذکر کیا ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ لیکن مجھے خیال ہوا کہ آج کل چونکہ حج کا زمانہ ہے، لہذا زکوٰۃ سے پہلے حج کے کچھ احکام آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دوں اور اس سلسلے میں جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہم سے ہو رہی ہیں ان کی طرف توجہ دلاؤں۔ اس لیے میں نے یہ آیت ابھی تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر حج فرض کیا ہے، اور اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کا تمام لوگوں پر یہ حق ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں بشرطے کہ وہاں تک پہنچنے کی استطاعت ہو۔ تو ایک ہی شرط لگائی ہے، وہ یہ کہ وہاں پہنچنے کی استطاعت ہو، یعنی انسان کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ حج کا سفر کر سکے، اور اتنا بھی مزید پیسہ ہو کہ اپنے گھر والوں کو جو چھوڑ کر جا رہا ہے وہ اس کے پیچھے بھوکے نہ رہیں بلکہ ان کے نان نفقے کا انتظام بھی کیا ہو۔ تو 2 شرطیں ہیں، ایک تو یہ کہ انسان کے پاس حج کے سفر کے اخراجات کا انتظام ہو، اور دوسرے یہ کہ اپنے پیچھے جو اہل و عیال چھوڑ کر جا رہا ہے ان اہل و عیال کے خرچے کا بھی انتظام ہو کہ وہ اس کے پیچھے آرام سے زندگی گزار سکے۔ یہ شرطیں جس میں بھی پائی جائیں گی اس پر حج فرض ہو جائے گا، اور جب بھی پائی جائیں گی اس پر حج فرض ہو جائے گا۔